منہاج سسٹر لیگز اور یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب کے اشتراک سے کولیبوریشن سے انعقاد پذیر ہے۔ ٹاپک جو ہے وہ بڑا زبردست اور ریلیونٹ ہے آج کے ٹائم کے ساتھ اور ہماری روزمرہ کی زندگیوں کے ساتھ۔ تو فارمل انداز میں گفتگو میں چاہ رہا ہوں کہ ہم تھوڑی دیری کریں تاکہ جب ہم ایک موضوع کو ایک ٹاپک کو بنا لیں پھر اس کے زیادہ جو اطلاقی پہلو ہیں ہماری عملی زندگی کے ساتھ اس کا ریلیشن ہے اس پر بات چیت کریں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے اور یہ جو ہمارا ٹاپک ہے کرائسس مینجمنٹ، یہ ہر شخص کی انفرادی زندگی کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے، بلکہ انیشیلی یہ انفرادی زندگی کے لیے ہی امپورٹنٹ ہے۔ جو شخص اپنے انڈیویجول کرائسس مینجمنٹ انڈیویجول لیول پہ نہیں کر رہا، وہ سوشل لیول پہ اور سوسائٹل لیول پہ کہے کہ کرائسس مینجمنٹ پڑھی جائے اور ڈسکس کی جائے، یا نیشنل لیول پہ کی جائے یا انٹرنیشنل لیول پہ ڈسکس کی جائے، وہ فضول بات ہوگی۔ تو یہ چیزیں درجہ بدرجہ ہیں، نیچے سے اوپر تک یہ چیز جاتی ہے پوری کی پوری چیز۔ پھر کرائسس مینجمنٹ کا انڈیویجول پھر ہمارے اپنے کئی وجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ایک تشخص دیا ہے، کہتے ہیں نا تشخص، اس تشخص میں 3-4 چیزیں آتی ہیں۔ ایک یہ میری باڈی ہے، ایک میری اس کے اندر روح ہے، ایک میرا اخلاقی وجود ہے، ایک میری انٹلیکچول پریزنس ہے۔ یہ ساری چیزیں مل کے اس لفظ کو بناتی ہیں جس کو ہم تشخص کہتے ہیں۔ ایسے ہی ہے، ہر ایک حصے کو ہمارے اس پورے تشخص کے الگ سے کرائسس کا سامنا ہے۔ باڈی کے کرائسس الگ ہیں جس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ پھر جو ہماری روح کو درپیش کرائسس ہیں آج کے دور میں اور چیلنجز ہیں اور بحران ہے روح کے حوالے، وہ الگ ہیں روحانی زندگی کے۔ پھر جو شعوری اور انٹلیکچول لائف کے بحران ہیں اور کرائسس ہیں اور چیلنجز ہیں، وہ الگ ہیں۔ پھر جو ہماری اخلاقی زندگی کے بحران ہیں اور کرائسس ہیں اور چیلنجز ہیں، وہ الگ ہیں۔ تو ایک تو میرے ذہن میں جب مجھے یہ بتایا گیا تو میرے ذہن میں یہ والا اسپیکٹ تھا کہ ہم اس کو ان 4 حوالوں سے زیر بحث لائیں، لیکن پھر اس کو ترک میں نے اس لیے کر دیا اس پیٹرن آف ڈسکشن کو، چونکہ اس نشست میں جو تقریباً پونے گھنٹے 1 گھنٹے کی ہے اس میں ہم یہ مکمل نہیں کر سکیں گے۔ تو اس کو پھر ہم ایک اوور ویو میں چاہ رہا ہوں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں، جس میں انڈیویجول لیول پر بھی بات ہو جائے اور انڈیویجول لیول میں پھر یہ چاروں پہلوؤں پر کچھ نہ کچھ بات ہو جائے، یا کچھ نہ کچھ اصولی باتیں ایسی ہو جائیں کہ ہم بے شک ڈائریکٹلی اخلاقی وجود پر بات نہ کریں تو پرنسپلی ایسی بات کر دیں کہ وہ اخلاقی وجود کو، روحانی وجود کو، انٹلیکچول سارے پہلوؤں کو ایڈریس کرنے والی ہو۔ تو اس کے لیے پھر میں نے جو ذہن بنایا تھا وہ یہ تھا کہ سب سے پہلے ہم کرائسس کو ڈیفائن کریں گے۔ سب سے بڑا پرابلم یہ ہے، یعنی ہم ایک چیز پر آرگومنٹ کر رہے ہوتے ہیں اور لڑ رہے ہوتے ہیں اور بیس کی طرف نہیں جاتے کہ جو 2 شخص لڑ رہے ہیں، ایک کے نزدیک اس کے اپنے سرکمسٹانسز کرائسس کو ڈیفائن کر رہے ہیں اور چیلنجز کو، اور دوسرے کے سرکمسٹانسز انٹائرلی ڈیفرنٹ ہیں، اس کا ماحول ہی ڈیفرنٹ ہے، اس کا سوچنے سمجھنے کا انداز ہی ڈیفرنٹ ہے، اس کے چیلنجز اور اس کے کرائسس اور اس کے بحران اور ہیں، اور وہ دونوں لڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم بیس کو چھوڑ کر جب صرف سطحی بحثوں میں آ جاتے ہیں تو وہاں پر یہ ہمارے ہاں مذہبی اختلاف ہو، سیاسی اختلاف ہو، سب کی بنیاد یہی ہے کہ ہر ایک کے نزدیک اس کی ڈیفینیشن مختلف ہے۔ ایک چیز ممکن ہے میرے لیے چیلنج ہو، ممکن ہے آپ کے لیے ہو۔ ایک بندہ ہے جو کروڑ پتی ماں باپ کے گھر پیدا ہوا ہے، اور ایک شخص ہے جو ایک بالکل ہینڈ ٹو ماؤتھ فیملی میں، بلو پور کلاس فیملی میں پیدا ہوا ہے۔ کیا ان دونوں کے چیلنجز اور بحران ایک ہوں گے؟ ایک کی ساری زندگی فائنینشیل سٹیبلٹی کے اندر گزرے گی، اور ایک کے ترجیحات اور پریورٹیز میں فائنینشلی کچھ کرنا ہے ہی نہیں۔ وہ اپنی پوری زندگی اپنے اس گول کو مد نظر رکھ کے ڈیزائن کرے گا، اس کے اندر وہ چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی۔ تو چیلنجز اور بحران اور وہ چیزیں جیسے کیسے ہو سکتی؟ تو سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم کرائسس کو ڈیفائن کریں۔ جب ہم یہاں تک پہنچ گئے
اور میں یہ بھی کوشش کروں گا کہ ہمارا جو یہ آج کی گفتگو ہو یہ ویل کنیکٹڈ ہو، ایسا نہ ہو کہ ہم کہیں پہ ڈسکنیکٹ ہو جائیں اپنی اس کے ساتھ۔ تو اس پر جب ہم پہنچتے ہیں کرائسس میں تو دو پوائنٹ آف ویوز ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ایک ہے عوامی نقطہ نظر، لوگ اس کو عام طور پہ کیا سمجھتے ہیں گہرائی میں گئے بغیر، یا آپ اس کو کہہ لیں کہ جو مغربی مفکرین ہیں وہ اس کو کیا سمجھتے ہیں۔ اور دوسرا کرائسس کا، چیلنجز کا، بحرانوں کا نقطہ نظر ہے اسلامک نقطہ نظر۔ ان دونوں میں بہت فرق ہے۔ تو جب تعریف ڈیفینیشن میں فرق ہو گیا تو پھر ان کو آگے ٹیکل کرنے میں بھی ظاہر فرق ہوگا، پھر ان دونوں سے پیدا ہونے والے نتائج میں بھی ظاہر فرق ہوگا، ان دونوں کے مد مقابل اختیار کیے گئے رویے میں بھی ظاہر فرق ہوگا۔ تو سب سے پہلے اس کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں۔ دیکھیں جو کرائسس ہیں، عام انسانی تصور یہ ہے کہ کرائسس مشکل وقت کو کہتے ہیں، مصیبت کے لمحات کو کہتے ہیں۔ اچھا، اب یہ جو پہلو میں بیان کر رہا ہوں یہ زندگی کے ہر گوشے میں اپلائی ہوتے ہیں، جو میں نے 4 گوشے بتائے نا، کسی میں بھی لے جائیں یہ ایگزیکٹلی اپلائی ہوتے جائیں گے۔ یا کرائسس عام بندہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ ایک زندگی گزار رہا تھا، اچھی زندگی، اور آل آف دا سڈن کچھ ایسا ہوا، معاملات خراب ہو گئے، تو وہ اپنی اس نئی سٹیٹ کے لیے کرائسس کا لفظ، یار میں کرائسس میں آ گیا ہوں، یعنی پہلے نہیں تھا اور اب آ گیا ہوں، اس تبدیلی کو بھی کرائسس کہتے ہیں۔ پھر ایک عوامی تصور یہ ہے، وہ بدقسمتی کو بھی ہمارے ہاں کرائسس کہا جاتا ہے، یہ بنا دیا جاتا ہے، اور یار میری تو قسمت ہی کرائسس ہے۔ یعنی آپ دیکھیں ایک ہی جملہ ہے، وہ مختلف کرائسس اور چیلنجز کی مختلف پرسیپشنز، ہم اس کو پرسیو کیسے کر رہے ہیں، مختلف چیزوں کو بیان کر رہا ہے۔ پھر یہ جو کرائسس ہے ان سے ایک رد عمل نکلتا ہے، تو یہ عوامی نقطہ نظر جو ہے کرائسس کے حوالے سے، اس کا جو رد عمل ہے، بلکہ اس کے اسباب پہلے آتے ہیں۔ اسباب کیا ہے؟ عام مادی ذہن یہ سمجھتا ہے کہ ان کرائسس کے آنے میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے، بلکہ یہ کسی خارجی عمل کا نتیجہ اس پر مسلط کر دیے گئے، اس نے تو کچھ نہیں کیا۔ یعنی یہ جو 2-4 جملے میں نے بولے ہیں، آپ ان پر غور کریں، اس میں وہ اپنے آپ کو ذمہ دار ہی نہیں ٹھہرا رہا، بلکہ وہ سمجھ رہا ہے کہ کوئی باہر کی چیز مجھ پر امپوز کر دی گئی ہے۔ تو جب کوئی بندہ اس سوچ کا ہو کہ وہ اپنی کسی غلطی کو دیکھے بغیر ایک آنے والے بحران کو کسی خارجی ذمہ داری، کسی باہر کے بندے پر ذمہ دار ٹھہرانے کے لیے اس اپنا ذہن بنا چکا ہو، تو وہ کبھی بھی اس بحران کے اسباب پر غور نہیں کر سکتا، کیونکہ اس نے تو ڈال دیا نا دوسرے پر۔ وہ کبھی اس کی وجوہات پر غور نہیں کر سکتا، تو جب اسباب اور وجوہات پر غور نہیں کر سکتا تو وہ کبھی اس کے نتائج بھی، اس کی اصلاح کے لیے لائے عمل بھی نہیں بنا سکتا۔ تو ایسا بندہ پھر کیا ہے؟ بس اس نے کرائسس میں رہنا ہی ہوتا ہے۔ اس پر ایک رد عمل ہوتا ہے عوامی تصور کرائسس کا، اس کا ایک رد عمل آتا ہے، اور اس رد عمل کو گھبراہٹ کہتے ہیں، مایوسی کہتے ہیں، ڈپریشن کہتے ہیں، انزائٹی کہتے ہیں، الٹیمیٹلی ہار مان جانا کہتے ہیں۔ جس طرح وہ سمجھتا ہے کہ کسی خارجی قوت نے یہ سب کچھ میرے ساتھ کیا، اسی طرح وہ سمجھتا ہے کہ وہی سارا حل کرے گی۔ آپ اندازہ کر لیں کتنا اللاجیکل کانسیپٹ ہے جس کو ہم نے ایک اپنے اوپر مسلط کیا ہوا ہے۔ پھر اس کا نتیجہ بھی یہی ہے، ڈپریشن، انزائٹی، پرپز لیسنس، یہ اس کا نتیجہ۔ بس اسی بے مقصدیت کا شکار ہو کر اس بے مقصدیت پر راضی رہنا کہ جب حالات بدلیں گے تب دیکھا جائے۔ اسلامی تصور یہ نہیں ہے کرائسس کا، قرآنی تصور اسلام کا۔ جب میں چونکہ قرآن مجید کا اسٹوڈنٹ ہوں، تو جب میں اسلام کا لفظ بولوں گا تو اس کا مطلب ہوگا قرآن۔ تو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ مصائب، مشکلات، مزاحمتیں، بحران، یہ جو کرائسس ہیں یہ پارٹ آف دا گیم ہے۔ انسان اور یہ دنیا جس میں انسان بیٹھا ہے، پیدا کیا گیا ہے، رہتا ہے، اس کی تخلیقی اسکیم پر آپ غور کریں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ کوئی انسان جو اس دنیا میں رہتا ہے وہ ان کرائسس سے، ان مشکلات سے بچ ہی نہیں سکتا۔ اس کی تخلیق ہی ایسی کی گئی ہے کہ اس کے اندر آپ نے لازماً کرائسس کا شکار ہونا ہے۔
آپ کو دنیا میں کوئی ایک بندہ آپ مجھے دکھا سکتے ہیں؟ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں آپ لوگوں کی ایج ہوگی 20 سے 30 کے درمیان یا 35 کے اراؤنڈ. آپ نے اپنی اس عمر میں کوئی ایک ایسا بندہ دیکھا ہو جس کو اپنی صحت سے متعلق کوئی چیلنج درپیش نہ ہو، جس کو اپنے اخلاقیات سے متعلق کوئی چیلنج درپیش نہ ہو، جس کو اپنے انٹلیکچوئل لیول سے متعلق کوئی چیلنج درپیش نہ ہو، جس کو اپنی تقویٰ، طہارت، روحانی وجود جس کو اس سے متعلق کوئی چیلنج درپیش نہ ہو؟ کوئی ایک بندہ آپ نے دنیا میں دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. یعنی ہم تو ہمہ جہت چیلنجز میں گھرے ہوئے ہیں. ان کے بغیر انسان کی تخلیق کا تصور بھی نہیں ہے. ان چیلنجز کے بغیر نا انسان کی تخلیق کا تصور بھی نہیں ہے. اب اس پورے کانسیپٹ کو جو میں نے ابتدائی حصہ جس کا بیان کیا، اس کو 3 آیات کی روشنی میں اسٹڈی کریں گے. چونکہ میرے ذہن میں ہے کہ ہم اس کو آگے گزاریں، اس کے بعد ہم کرائسس کی کچھ وجوہات پر تھوڑی سی بات کریں، لیکن ہم زیادہ ٹائم بیان کریں گے کہ سیرہ فرام دا سیرہ آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جب یہ کرائسس آئے مختلف نوعیتوں کے، تو اس کی مینجمنٹ کیا ہے، بجائے اس کے کہ ہم مسائل بیان کر کے اٹھ جائیں. تو یہ بتائیں گے کہ ایک کرائسس کیا تھا، وہ کتنا سنگین تھا، اور بے سر و سامانی کی کیا حالت تھی، اور اس میں حضور کا رد عمل کیا تھا اس کرائسس مینجمنٹ کے حوالے سے. ایک یہ بڑا امپورٹنٹ سیگمنٹ ہوگا. اور دوسرا یہ کہ اینڈ پر میرے ذہن میں ہے کہ ہم 2 4 5 ایسی خصوصیات بیان کریں گے کہ اگر ہم خود بطور انسان کرائسس مینجمنٹ کرنی چاہیں تو ہمیں کیا چیزیں اڈاپٹ کرنی پڑیں گی، تاکہ ہم صرف مسائل کو بیان کرنے سے نکلیں اور ان کے حل کی طرف موو کریں. 3 آیات کا مطالعہ کرنا ہے، 2 کا مختصراً اور 1 کا مفصلاً تفصیل کے ساتھ. پہلی آیت جس کا مطالعہ کرنا ہے سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 69 ہے، سورت نمبر 29 اور آیت نمبر 69. یہ اسی ابتدائیہ کا بیان ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جاہدوا مبالغے کا صیغہ، فرمایا کہ جو لوگ ہماری راہ میں جاہدوا ایکسٹریم اسٹرگل کرتے ہیں، لنہدینہم لام تاکید کے لیے، ہم ضرور بے ضرور ان کے لیے کھولتے ہیں. کیا؟ سبلنا، سبیل نہیں کا رستہ نہیں کھولتے، کئی رستے کھولتے ہیں. اب اس آیت کے اندر بڑے راز ہیں. اب اللہ تو ویسے ہی قادر ہے بندوں پر رستے کھولنے کے لیے، لیکن اس نے اس کائنات کے اندر ایک قانون جاری کر دیا، اور اس آفاقی قانون کو کائنات کے ذرے ذرے میں جاری کر دیا. مثلا ایک اور قانون مثال دے کے یہ سمجھاؤ. ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، یہ پہلی آیت ہے کہ تمام جہانوں کا رب اللہ ہے. اب رب کیا ہوتا ہے؟ رب ہوتا ہے گریجولی پروان چڑھانے والا، درجہ بدرجہ. رب ٹیکنیکل لغوی معنی میں اس کو نہیں کہتے جو یہاں سے اٹھا کے ایک لمحے میں کیا بٹھا دیں، نہیں. اللہ اس پر بھی قادر ہے، مگر رب کا مفہوم یہ نہیں ہے. اور یہ جو رب ہونا ہے، قانون ربوبیت، یہ کائنات کے ذرے ذرے میں اس نے جاری کر دیا، کوئی استثناء نہیں. مثلا آپ سامنے بیٹھے ہیں، آپ مجھے بتائیں آج سے 10 سال پہلے آپ کا شعوری لیول یہ تھا جو آج ہے؟ نہیں. ٹھیک، مجھے ایک بات بتائیں، آپ ایک پودا لگاتے ہیں، کیا وہ اگلے دن درخت بن جاتا ہے؟ نہیں نا. یہ یونیورسٹی ہے، آپ کی بلڈنگیں بنی ہوں گی، جو پرانے اسٹوڈنٹ ہیں اپنی نظروں کے سامنے بنتی دیکھیں، گھروں کو بنتا دیکھا، کیا پہلے اینٹ رکھتے ہیں تو گھر کھڑا ہو جاتا ہے؟ ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ اس چیز کو یوں سمجھے، اس لیے نہیں ہوتا کہ ایک قانون کار فرما ہے اس کائنات میں، کوئی اس سے مستثنا نہیں. آپ جب پیدا ہوئے تھے کیا ہمارا وجود یعنی شعوری وجود کے علاوہ جسمانی وجود اتنا بڑا تھا جتنا اب ہے؟ کیا اگلے دن اتنا بڑا ہو گیا؟ نہیں. تو یہ ایک درجہ بدرجہ پروان چڑھنا، یہ ایک قانون کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے جاری کر دیا ہے. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح یہ جو ہے نا کہ آپ اچیومنٹ کیسے کریں گے، اس کو ایک قانون کے طور پہ مزاحمتوں کے اندر چھپا دیا ہے. جاہدوا فینا، وہ چاہتا تو ایک لمحے میں کامیابی دے سکتا تھا. جاہدوا ایکسٹریم اسٹرگل کروانے کی کیا ضرورت تھی؟ مگر ایک نظم اس نے بنا دی اور ہم پابند ہیں. ایکسٹریم اسٹرگل، اچھا اب ایکسٹریم اسٹرگل جاہدوا کا لفظ خود بتاتا ہے ایکسٹریم اسٹرگل ہوتی ہی وہاں پہ ہے جہاں پہ مزاحمت ہو، ورنہ اسٹرگل کا کیا معنی؟ آپ کو روکنے والا ہی کوئی نہیں، آپ اکیلے ہی دوڑ رہے ہیں، اور کلے ہی دوڑ کے پہلے نمبر پہ آنا ہے، تو وہ کوئی ہے معاملہ نہیں ہے نا. تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ ایسا رکھا ہے جس کے لیے وہ کہہ رہا ہے کہ جاہدوا
ایکسٹریم اسٹرگل کرو. پھر لنہدینہم، وہ ضرور کھولے گا کئی رستے، ایک رستہ نہیں. یہ ہمارے کرائسس کے جو میں نے ایک بیس بنائی، یہ آیت بالکل اس کے ساتھ مل رہی ہے، اس کو ایکسپلین کر رہی ہے. اب ٹائپس آف کرائسس جو قرآن مجید بیان کرتا ہے، اور جس کا میں نے اپنے ابتدائیہ میں اشارہ دیا آپ کو، انفرادی سطح پر ہمیں جسمانی، روحانی اور شعوری طور پہ کرائسس کا سامنا، اس کی روشنی میں ایک آیت ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے، سب سے امپورٹنٹ پورے قرآن مجید میں اس موضوع پر یہ والی آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. اب یہ کسی عام بندے کی بات نہیں ہو رہی، اللہ کے نبیوں اور نبیوں کا ساتھ دینے والوں کی بات ہو رہی ہے کہ وہ کن کرائسس سے گزرے، کن مسئلوں سے گزرے، کس حد تک مشکلات سے گزرے، کتنے طویل عرصے تک مشکلات سے گزرے. اگر یہ معاملہ، بطور یا مسلمان بات کر رہا ہوں، اگر یہ مشکلات اور مزاحمتی اور بحران اللہ اپنے نبیوں پر سے نہیں اٹھاتا، یعنی استثناء کے طور پہ ان سے نہیں اٹھاتا، اور ان کو بھی یہ فیس کرنا پڑتا ہے اور وہ اس سے گزر کے کامیابی حاصل کرتے ہیں، تو پھر یہ کسی کے لیے بھی نہیں اٹھ سکتا. اگر اٹھنا ہوتا تو انبیاء کے لیے اٹھ جاتا. آگے ہم بات کریں گے تھوڑی سی طائف کی بھی اور احد کی بھی، کہ اللہ کے رسول جو اللہ کے محبوب ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان کو استثناء حاصل نہیں تھا اور انہوں نے بھی انسانی سطح پر جد و جہد کر کے کرائسس مینجمنٹ کے ذریعے نتائج اخذ کیے، تو ہمارے لیے بھی استثناء نہیں. یہی وہ استثناء کی گیم ہے جس نے ہمیں عمل جد و جہد سے دور کر کے رکھ دیا. تو یہ جو آیت ہے اس کو سن لیں. ام حسبتم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم یہ گمان، سورہ اعراف کی آیت ہے یہ، فرمایا ام حسبتم، نہیں سورہ اعراف کی، آگے سورہ اعراف کے حوالے اس میں، کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے ان تدخلوا الجنہ، کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے، ولما یأتیکم مثل الذین، اور تم پر ایسی کوئی شے نہیں آئے گی جو پچھلوں پر آئی، خلو من قبلکم، جو تم سے پہلے گزر گئے. اب آگے وہ ان پر کیا آیا، ان کو 3 حصوں میں قرآن مجید نے ڈیوائڈ کر کے بیان کیا. مستہم البأساء، دوسرا لفظ ہے یہاں پر وَالضَّرَّاءُ، اور تیسرا لفظ ہے وَزُلْزِلُوا. ان 3 لفظوں پر ہم بات کریں گے. اب ان کو روک کے ذرا اگلا حصہ سمجھ لیں. حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا، یہ 3 طرح کی چیلنجز، بحران اور آزمائشیں اتنی شدید تھیں کہ ان سے گزر کے حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ، رسول یہ کہنے پر مجبور ہو گئے، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور جو ان کے ساتھ تھے، متى نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی. یعنی رسول کا ضبط کتنا ہو سکتا ہے آپ اندازہ کریں. یعنی آپ سمجھ لیں کہ وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ کب آئے گی اللہ کی مدد. اتنی طویل آزمائش، اتنی مشکل، اتنے بڑے چیلنجز. پھر اللہ نے فرمایا الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد قریب ہے، صبر رکھو. اللہ کی مدد قریب ہے، صبر رکھو. اب وہ 3 لفظ ذرا سمجھ لیں. مستہم البأساء، ان پر سختیاں آئیں. اب یہ صاحب تاج العروس نے اس کا معنی بیان کیا، اس سے مراد معاشی تنگ دستی ہے. اب آپ سمجھے جائیے کہ کس کس نوعیت کے چیلنجز ہمیں آنے ہیں، اور قرآن نے کہا پچھلے بھی ان پر سے گزرے. ام حسبتم، کیا تم یہ گمان کر کے بیٹھے ہو کہ تم ان سے گزرے بغیر نکل جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے؟ نہیں. اب ہم نے کن سے گزرنا ہے وہ سمجھ. معاشی تنگ دستی، بھوک. پھر بحر المحیط، صاحب بحر المحیط کہتے ہیں کہ اس بأساء کے اندر وہ مصائب اور وہ پرابلمز بھی موجود ہیں جو ہمارے اپنے غلط فیصلوں کی بنیاد پر ہم پر بحران سوار ہوتے ہیں. یعنی ہم نے چیز کو مس کیلکولیٹ کیا اور غلط ڈیسیژن کر لیا، اس کے نتیجے میں یو ہیو ٹو بیئر اٹ. یہ دنیا عالمی اسباب ہے، آپ ذہن میں رکھ لیں. احد میں، غزوہ احد میں کیا صحابہ کرام نہیں تھے؟ کیا ان کے اخلاص میں کوئی شک ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. کیا ہوا؟ انہوں نے ایک مسٹیک کی، اور اس مسٹیک میں ان کی کوئی بدنیتی کا 1% بھی تصور بھی نہیں ہے. اخلاص کے ساتھ لڑنے جانے ہتھیلیوں بھی رکھ کے آئے تھے، لیکن ایک مسٹیک ہوئی، ایڈمنسٹریٹو مسٹیک ہوئی. کیا ہوئی؟ حضور نے فرمایا نیچے نہیں اترنا، بھی اس درے کو خالی نہیں چھوڑنا. انہوں نے چھوڑ دیا. کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس غلطی کے اسباب اٹھا سکتا تھا کہ نہیں اٹھا سکتا؟ نہیں. انہوں نے اس اسباب کو بھگتا، اس نتائج کو. کیا ہوا؟
جہاں پر 14-15 شہید ہوئے تھے 70 شہید ہو گئے، کیونکہ یہ دنیا عالم اسباب ہے، لیس للانسان الا ما سعی، یہ بقدر جد و جہد ہے۔ یہ جو ماورائی تصور دین ہمارے ہاں آ گیا ہے نا جی، ہر شے ہواؤں میں ہو رہی ہے اور فضاؤں میں ہو رہی ہے، اسی لیے ساری تباہی مچا دی ہے۔ پریکٹیکل انبیاء پریکٹیکل لوگ تھے۔ تو اب کیا ہوتا ہے، میں نے مثال دی کہ اگر نتائج مطلب آپ کے نتائج اٹھائے جا سکتے تو احد والوں پر اٹھا لیے جاتے، جس غلطی کے اندر کوئی یعنی وہ ارادہ غلطی بھی نہیں تھا، بس وہ آل آف دا سڈن ہو گیا ان سے، مگر اس کے انہوں نے بھگتے نتائج۔ تو جو آپ کرتے ہیں اس کے بھی آپ کو بھگتنے ہوتے ہیں، یہ بھی باسا۔ پھر اس کے بعد فجاءہا باسنا، سورہ اعراف میں آیا ہے کہ کچھ نتائج اس میں باسا میں وہ بھی ہیں جو قانون مکافات کی طرح ہوتی ہیں۔ آپ نے ماضی میں کسی کے ساتھ کچھ ایسا کیا اور آپ نے سمجھا کہ لو جی میں تو کمال کر دیا، لیکن مستقبل میں اس کا مکافات آپ پر آئے گا۔ یعنی آپ نے ان تمام چیزوں کو برداشت کرنا ہے۔ یہ بحران آنے ہی آنے ہیں، یعنی اب کچھ ہیں آپشنل چیلنجز، آپشنل بحران ہو سکتا ہے آئیں اور ہو سکتا ہے نہ آئیں۔ یہ جو میں بتا رہا ہوں یہ آپشن نہیں ہے، یہ لازمی ہر ایک پر آنے ہی آنے۔ آپ اپنی پوری زندگی میں ان میں سے ہر ایک سے نبرد آزما ہو کر اس دنیا سے جائیں گے، اس کے بغیر نہیں جا سکتے۔ دوسرا ہے والضراء، اور انہیں لازمی نقصان پہنچے گا، ضرر سے ہے۔ ضرر کو قرآن 4 اسپیکٹ میں استعمال کرتا ہے، اس لفظ کو۔ ضرر بمقابلہ نفع، نفع کا مقابلہ نقصان ہوتا ہے۔ ضرر بمقابلہ، ضرر بطور جسمانی تکلیف۔ ضرر کو قرآن استعمال کرتا ہے انتہائی مجبوری کی حالت میں، اور ضرر کو قرآن استعمال کرتا ہے خیر کے مقابلے میں بطور شر۔ تو تمہیں یہ چاروں چیزیں پیش آئیں گی۔ کیسے؟ سب سے پہلے فرمایا ضرر بمقابلہ نفع، ما یضرہم ولا ینفعہم، سورہ بقرہ میں۔ انہیں نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اب اس نقصان کی کوئی بھی شکل ہو سکتی ہے، یہ نہیں ہے کہ تم پوری زندگی میں جو بھی ڈیل اور معاملہ یا تعلق بناؤ گے وہ فائدے میں ہی رہے گا، نہیں ہو سکتا، لازماً کہیں نہ کہیں ڈینٹ لگے گا۔ دوسرا ضرر بمقابلہ نفع، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، اگر اللہ تم پر کوئی مصیبت یا مشکل اس کی طرف سے آئے تو کوئی ہٹانے والا نہیں، الا ہوا، مگر وہ، وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اگر اس کی طرف سے کچھ خیر آئے تو پھر وہ دینے پر قادر۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ آزمائشیں لازمی ہیں۔ اب یہ بھی ضروری نہیں کہ ہر آزمائش آپ کے کسی عمل کا نتیجہ ہو، کچھ آزمائشیں بغیر آپ کے صحیح عمل کے باوجود بھی آپ پر آ جاتی ہیں، جس کو عام اصطلاح میں ہم تقدیر بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ آپ کو اس سے نبرد آزما ہونا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن پر ایسے ہمارے والدین پر، ہمارے آباء و اجداد میں سے، ہم بھائی بہنوں میں سے جانتے ہیں، یعنی کوئی ایسی مصیبت یا ایسا چیلنج آ گیا کہ ظاہر ہے اس میں ان کا کوئی دخل نہیں تھا، اللہ کی طرف سے وہ مسائل آتی ہیں۔ پھر اس کے بعد بمقابلے نعمت یہ لفظ آتا ہے، وما بکم من نعمت فمن اللہ ثم اذا مسکم الضر فالیہ تجأرون، یہ بیان کیا ہے کہ یہ نعمتیں اللہ کی طرف سے ہیں، پھر جب یہ لے لی جائیں تو اسی کے آگے گریہ کرو، یعنی حاصل شدہ نعمتوں کے زوال کا سامنا ہر ایک کو کرنا۔ ضروری نہیں کہ آپ کو اگر ایک چیز آج حاصل ہے تو وہ ساری عمر حاصل رہتی ہے، پوچھنے کی لازمی، یعنی یہ چیلنجز ہیں جو ہمیں سامنے ہیں۔ اچھا، ان میں سے ہر چیلنج ہمارے 4 وجود کے حصے جو میں نے بتایا، جسمانی وجود، روحانی وجود، اخلاقی وجود اور شعوری وجود، چاروں پر مختلف اثرات ڈالتا ہے، یعنی انسان ایک پورا کا پورا چیلنجز باکس ہے۔ یہی تو مینجمنٹ ہے کہ اس نے اس پورے کے پورے چیزوں کو مینج کر کے آگے کیسے نکلنا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ جسمانی تکلیف کے لیے آیا، حضرت ایوب کے لیے استعمال ہوگا، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِّيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اے باری تعالیٰ میں مختلف بیماریوں اور تکلیف سے گزر رہا ہوں اور تجھ سے رحمت کا سوال کرتا ہوں۔ تو ان کی جو تکلیف تھی جس کے لیے یہ لفظ ضرور آیا، وہ کون سی تھی؟ وہ جسمانی بیماری تھی، وہ تفصیل کو آپ کو پتہ ہے۔ کوئی شخص ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ دنیا سے چلا جائے اور اس کو جسم کے حوالے سے کوئی چیلنج درپیش نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ ابھی میڈیسن لیتی ہیں، بیمار ہوتے ہیں، مختلف لوگ ہیں، 40+ ہر بندہ ہی پاکستان میں کوئی نہ کوئی میڈیسن لے رہا ہے۔ اب یہ آہستہ آہستہ ریشو نیچے آ رہی ہے،
پھر اس کے بعد انتہائی مجبوری اور انتہائی بے بسی کی کیفیت کو بھی ضرورت کے ساتھ تعبیر کیا گیا۔ سورہ بقرہ 126 نمبر آیت، فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، یعنی جب تم مجبوری، محتاجی، بے بسی کی کیفیت میں ہو تو پھر اللہ نے فرمایا کہ کوئی ایسی چیزیں جو حرام ہیں اس جان بچانے کے لیے تک ان کا استعمال جائز۔ تو پتہ چلا کہ ایک ایسی بے بسی کی کیفیت بھی تم پر لازمی آئے گی، محتاجی کی کیفیت بھی زندگی میں آئے گی، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ پھر تیسرا لفظ جو استعمال ہوا وہ ہے زلزلو، ہلا دیا جانا، آپ کے تصور میں بھی نہ ہو ایسی قیامت برپا ہو جانا۔ یہ ہو گیا، میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ہم یہ کہتے ہیں، یہ قرآن مجید نے کہا، یعنی کچھ ایسا ہو جانا کہ آپ کے گمان میں بھی نہ ہو۔ ان کو ہلا دیا گیا، اور ہلانے کے بعد وہ کہنے لگے حتی یقول الرسول والذین معہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا ما قبل انبیاء علیہ السلام، اور جو ان کے ساتھ تھے وہ کہنے لگے اتنی مشکلات، اب اللہ کی نصرت اور مدد کب آئے گی؟ تو وہ یا رسول اور ان کی معصیت میں لڑنے والے اور جو اللہ کے نمائندے تھے زمین پر، ان کے نتائج بھی ان بحرانوں کے اندر اور ان بحرانوں اور مزاحمتوں سے ٹکرانے کے اندر چھپے ہوئے تھے، پلیٹ میں رکھ کے ان کے سامنے پیش نہیں کیے گئے۔ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کا شہید ہونا آپ نے سنا ہے۔ طائف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے قدری اور وہ جو حضور نے وہاں سے نکل کر دعا کی وہ آپ نے سنی اور پڑھی ہے۔ حضور فرماتے ہیں اللہ مجھے کن بے قدروں کے ہاتھوں میں ڈال دیا ہے۔ پھر اس کے بعد شیب ابی طالب میں 3 سال کہ ابن ہشام، امام ابن ہشام نے لکھا کہ اس پوری گھاٹی کے اندر کوئی درخت ایسا نہیں رہا جس کے ٹہنیوں پر کوئی پتا ہو، پتے تک کھا گئے، حتیٰ کہ ٹہنی اور حتیٰ کہ آخری حصہ جب آخری 6-8 ماہ اتنی تنگی اور مشکل کے رہے کہ چمڑا اس کو ابال کے جھاڑیوں سے آگ جلا کے چمڑے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے حلق میں ٹپکا کے اوپر سے ابلا ہوا پانی پی لیتے۔ اب یہ ایک الگ موضوع ہے کہ انبیاء، عیسیٰ کی قوم، موسیٰ کی قوم کے لیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے تو من و سلوہ آیا، رسول اللہ کی قوم کے لیے من و سلوہ کیوں نہیں آیا؟ اس پر میں ایک پورا 2-3 مقامات پر تفصیل سے گفتگو کر چکا ہوں، یا اشارہ دے دوں چونکہ وہ خاتم النبیین نہیں تھے سارے۔ حضور علیہ السلام اگر دعوت کا کام معجزات کے ذریعے کرتے تو بعد والوں کے لیے سنت نہیں بن سکتی تھی۔ جب بعد والے کرتے تو وہ کہتے کہ یہ تو نبی علیہ السلام نے اس معجزے کے ذریعے کیا، ہم کیسے کریں؟ اس لیے ہزاروں معجزات کے باوجود دعوت اور سٹرگل کے کسی کام میں معجزہ نہیں ہوا، وہ انسانی سطح پر نتائج برآمد کیے چونکہ سنت بنانی۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ نہیں بن سکتا تھا اگر معجزات کے ذریعے یہ سارے نتائج نکل آنے جاتے۔ آپ سمجھ رہے ہیں پریکٹیکل اپروچ؟ تو اسوہ بنانا تھا، اس لیے معجزات کے ذریعے نتائج پیدا نہیں کی۔ تو لہٰذا شیب ابی طالب کی میں نے مثال دی، آپ غور کیجیے شیب ابی طالب میں کتنی تنگی کا عالم ہوگا۔ اللہ کے نبی، آخری رسول، قیامت تک اب جس ہستی کے وجود کے ساتھ ہدایت جڑی ہوئی ہے اس کو تنگ کر کے ایک چھوٹی سی گھاٹی میں ڈال دیے۔ اگر آپ میں سے کوئی عمرے کے لیے گیا اور دیکھ کے آئے شیب ابی طالب، دیکھیے آپ حیران ہو جائیں گے۔ یہاں 3 سال عورتیں، بچے، اور پھر حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان جیسی ہستی، یعنی مکہ کی متمول ترین بلینئر خاتون، وہ اپنے شوہر کے لیے ایک ایسی جگہ پر ہے، اور اس لیے تو نکلتے ہی ڈیتھ ہو گئی تھی چونکہ وہ اتنے ان کی بیماری اور مسائل کا شکار ہو گئی تھی کہ وہ وہی سختیاں تھیں جن کا بعد میں حضرت ابو طالب، حضرت خدیجہ پر اثرات نظر آئے۔ یہ دوسری آیت تھی۔ پھر تیسری آیت جو ہمارے بھائی نے یہاں تلاوت بھی کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور بے ضرور آزمائیں گے۔ یعنی یہ کوئی آپشن نہیں ہے کہ آپشنل چیز کہ تمہیں آزمایا بھی جا سکتے اور چھوڑا نہ۔ آپشنل آزمائشوں کا ذکر قرآن میں بہت سارا ہے، لیکن میں نے وہ آیت ہی نہیں چنی جس کے اندر آپشنل ذکر ہے۔ ہم صرف وہ ذکر کر رہے ہیں جس میں سے ہمیں گزرنا ہی گزرنا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ ان 5 نقصانات سے کون بندہ ہے جو آری اپنے آپ کو یہاں بیٹھے ہوئے سمجھے؟ کیا کبھی ہمیں کوئی خوف لاق نہیں ہوا اپنی ذات، ماں باپ کو لے کر؟ ماں باپ کا وصال ہوا، کتنی ایک خوف کی کیفیت۔ جو سے مراد ہوتی ہے معاشی تندرستی، فکر کہ یار میں کیسے سروائیو کروں گا، کیا کروں گا، کہاں سے معاملات مینیج ہوں گے۔ ہم میں سے کون بندہ ہے جس کو کبھی نہ کبھی یہ ٹینشن نہ رہی ہو؟ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال کا نقصان کاروبار میں، باقی سے، وَالثَّمَرَاتِ،
اور جان کا نقصان ہم سے کون ہے جس نے ہم میں سے کون ہے جس نے جان کے نقصان کو خود مینیج نہیں کیا اپنے ماں باپ، بہن بھائی، اباؤ اجداد، دادا دادی، نانا نانی کی صورت؟ کوئی دنیا پر ایسا شخص موجود ہے جو آج سے 200 سال پہلے زندہ ہو، 200 سال پہلے پیدا ہوا اور آج تک موجود نہیں؟ سب چلے گئے۔ لہٰذا ہم میں سے ہر ایک نے نقص، یہ جو ہے نا نقص من الاموال والانفس، اس کا تجربہ ہم نے کیا ہوگا۔ ہم میں سب کے پہلے اپنا مال کا تھوڑا زیادہ کاروبار میں نقصان ہوا ہے۔ ہم سب، یہ اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ وہ کیس کو پٹ اپ کرتے ہوئے ایسی مثالیں نہیں دیتا جو ماورائی ہوں، وہ ایسی دیتا ہے جن میں سے ہم میں سے ہر بندہ پریکٹیکلی گزر چکا ہے۔ کون ہے جو ان چیزوں سے نہیں گزرا؟ تو لہٰذا اب ہم اس حصے کو بھی فائنڈ اپ کرتے ہیں کہ یہ جو آیات ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ مشکلات سے گزرنا۔ اچھا، اب اس کے اندر ایک مقصد ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ عوامی تصور یہ تھا کہ بس وہ کوئی خارجی قوت بغیر مقصد کے نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان تمام آزمائشوں کے پیچھے، اور یہی آیتیں اشارہ کرتی ہیں، ایک مضبوط مقصد۔ وہ کیا ہے؟ انسان کی شخصیت کی تعمیر۔ وہ کیا ہے؟ انسان کے اندر نظم و ضبط کو پیدا کرنا۔ وہ کیا ہے؟ سنگین حالات کے لیے صبر اور تحمل والے بندے کو پیدا کرنا۔ وہ مشکل حالات میں درست فیصلہ ساز بندے کو پیدا کرنا۔ وہ شدید اور سنگین ترین اذیتوں میں تزکیہ نفس کرنا۔ یہ وہ مقاصد ہے۔ ہر بحران، ہر کرائسس آپ کی شخصیت کے ایک خاص حصے کو پیوریفائی کرنے کے لیے آتا ہے، خاص حصے کو پیوریفائی کرنے کے لیے آتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے دنیا کی تخلیق، جیسے میں نے پہلے کہا، اور انسان ایسے نہیں بنائے کہ وہ آزمائشوں سے بچ سکیں، بلکہ ایسے بنائے کہ وہ ان سے گزریں اور حتمی کامیابی۔ دیکھیں، یہ آزمائش یہ تھوڑے وقت کے لیے ہے دنیا۔ میں نے ویسے بتایا 200 سال پرانا کوئی بندہ یہاں موجود نہیں ہے، زمین پر ہی موجود نہیں۔ آخری کوئی ہوگا تو 130-135 سے ہوگا، کسی دیہاتی ملک میں پڑا ہوگا کوئی۔ تو یہ یعنی یہ بھی اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے ہسٹوریکلی بھی کہ یہ فار دا ٹائم بینگ ہے، یہ دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، اس میں ہمیشہ کی نہیں ہے، عارضی ہے۔ اور پھر اسلام اور تمام انبیاء اسلام یہ کہتے ہیں کہ یہ جو تھوڑا ٹائم پیریڈ ہے، یہ کس کے لیے؟ آزمائش کے لیے۔ سورہ بقرہ سورہ ملک بہت خوبصورت حصہ ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی، بولیے، خلق آگے لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ تو یہ جو شارٹ ٹائم آف اسپین آف ٹائم تمہیں بھیجا گیا، صرف اس لیے بھیجا گیا کہ وہ اوپر رکھ کے دیکھ رہا ہے اور ملائکہ کو گواہ بنا رہا ہے کہ دیکھو مشکلات میں یہ بندہ کتنا مہذب ہے اور اس کا رویہ کتنا زبردست ہے۔ کیونکہ مہذب بندے جنت میں جائیں گے، جنت امن کا گھر ہے، وہ سفسٹیکیٹڈ بندوں کا گھر ہے۔ ایسے بندوں کا گھر نہیں ہے جن کو بات کرنے کا سلیقہ ہی نہ ہو۔ ایسوں کا گھر نہیں ہے کہ تھوڑا سا مسئلہ آئے تو وہ جناب رولا ڈال دیں اور جناب عجیب و غریب حرکتیں کریں۔ ناکام، مایوس، انزائٹی کا شکار اور چھوٹے چھوٹے مسائل پر لیٹ جانے والے بندوں کا وہ گھر نہیں، وہ ان کا ہے جو ان تمام مزاحمتوں میں پازیٹیولی ریئیکٹ کریں اور نتائج کے لیے اور مسلسل جد و جہد کرتے رہیں، مسلسل جد و جہد، تو بالآخر نتائج نکلتے ہیں۔ پھر جب جو نتائج نکال لے اس کے لیے اللہ نے کیسے لفظ استعمال کے لیے فرمایا، الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، جن کا یہ رویہ ہوتا ہے کہ یار اگر مشکل ہے تو یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے اور ہم نے بھی اس کی طرف پلٹنا ہے، اگر کوشش جاری، تو فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ان پر پھر اللہ کی طرف سے درود اور رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ کہتا یعنی وہ بندہ اللہ کے ہاں قابل ذکر بن جاتا ہے، اس سے پہلے بندہ اللہ کے ہاں قابل ذکر نہیں ہے، کیونکہ اللہ ہر ایک کا ذکر نہیں کرتا، اللہ اس پر درود بھیجتا ہے جو پھر اس قابل ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا جسم کی تکلیف جو ہمیں جسمانی وجود دیا گیا، جسم کی تکلیف سے جسم کا امتحان مقصود، اور اس تکلیف پر صبر کر کے دکھایا جانا ہے۔ پھر اخلاقی اور کم اخلاقی سطح کے لوگوں کو، گھٹیا سطح کے لوگوں سے معاملات کروا کے ہمارے اخلاقی وجود کے امتحان لیا جاتا ہے اس دنیا میں۔ پھر فکری طور پہ گمراہ اور بے شعوروں کے ساتھ معاملات کرا کے ہمارے شعوری وجود کے امتحان لیا جاتا ہے کہ یہ کتنے رسپانسیبل ہیں۔ پھر روحانی وجود، خواہشات نفس کے لیے امکانات کی ایک دنیا ہمارے دائیں بائیں بسا کے، اور اسپیشلی کالج اور یونیورسٹیوں میں ہمارا یہ امتحان لیا جاتا ہے کہ یہ اپنے نفس پر کتنے ایگزٹ کرنے والا ہے۔
یہ روحانی وجود کا امتحان ہے۔ تو گویا یہ سب چیزیں مل جل کر کیا کرتی ہیں، ہمیں کامیابی کی طرف لے جاتی ہیں۔ یہ ہمارا ایک حصہ دوسرا حصہ کمپلیٹ ہوا۔ اب اس کی تھوڑی وجوہات سن لیں، یعنی جس کو میں نے اشارہ کر دیا، وجوہات پر بات نہیں کریں گے ورنہ موضوع طویل ہو جائے گا۔ ہم نے آگے اس کی مینجمنٹ پر، سیرت نبی پر جانا۔ یہ آ کیوں رہی ہیں، یعنی کچھ تو ہیں جو قدرت کی طرف سے، کچھ ہماری مس مینجمنٹ ہے۔ ارسطاٹل کہا کرتا تھا کہ انسان کے دو طرح کے المیات ہیں، ایک المیہ وہ ہے جس کا خارج کا ماحول ذمہ دار ہے، دوسرے لوگ جہاں وہ رہتا ہے، اور ایک قسم کے المیات وہ ہیں جس کا وہ خود ذمہ دار ہے۔ اگر وہ ان المیات کو قابو کر لے جس کا وہ خود ذمہ دار ہے، تو نظام فطرت ایسا ہے کہ وہ المیات جو خارج سے آتے ہیں وہ خود بخود رک جاتے ہیں اور منیمائز ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا ہم نے فرسٹلی فوکس کرنا ہے ان المیات پر جس کی ہم خود ذمہ دار ہیں۔ تو اس پوائنٹ آف ویو سے کرائسس کی وجوہات سنیں۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ ہم تصور حیات سے عدم آگاہ ہیں، زندگی کی حقیقت کو نہیں سمجھتے۔ یہ ایک عارضی ہے، ہم اس کو مستقل سمجھتے ہیں، اور عارضی کی بنیاد پر فیصلوں کی بجائے مستقل سمجھ کے اس کی بنیاد پر فیصلے کرتے ہیں، تو سارے فیصلے غلط ہوتے ہیں۔ غلط فیصلہ درست نتیجے تک تو نہیں پہنچا سکتا۔ پھر دوسرا، دنیا کے بارے میں ہمارا تصور ہی ناقص ہے۔ ہم دنیا میں سکون کی تلاش میں ہیں، جبکہ دنیا میں سکون ماڈل ہی نہیں ہے دنیا کا۔ یہ تخلیقی ماڈل ہی اللہ نے نہیں بنایا۔ سکون کا، امن کا گھر تو جنت ہے، دنیا تو جد و جہد اور آزمائش کا گھر ہے۔ فریب نظر ہے سکون و ثبات، اقبال نے کہا، تڑپتا ہے ہر ذرہ کائنات، ٹھہرتا نہیں کاروان وجود، کہ ہر لحظہ ہے تازہ شان وجود، سمجھتا ہے تو راز ہے زندگی، فقط ذوق پرواز ہے زندگی۔ تو لہٰذا اس زندگی کی حقیقت کو سمجھنا چاہیے۔ پھر تیسری وجہ ہے غلط ترجیحات، یعنی ہماری ترجیحات ہی غلط ہیں، یعنی نتائج ہم کچھ چاہتے ہیں اور کر کچھ رہے ہیں۔ جب آپ اپنی چیزوں کو پراپرلی پیورٹائز نہیں کر سکتے اپنی زندگی کے مقصد کو سامنے رکھ کے، تو نتائج کیسے آئیں؟ آپ اسلام آباد کے رستے کو گاڑی ڈال دیں اور پہنچنا آپ نے ملتان ہو، تو کبھی پہنچ سکیں گے؟ نہیں پہنچ سکتے۔ اگرچہ کہ ملتان کا رستہ خراب ہو، سڑک ٹوٹی ہوئی ہو، موٹر وے نہ ہو، لیکن ملتان پہنچنے کے لیے آپ کو ان مزاحمتوں پر سے گزرنا ہے۔ آپ ایک کول اینڈ کام رستے کے ذریعے وہ نتیجہ حاصل نہیں کر سکتے جو مزاحمتوں کے اندر چھپا ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی جو کرائسس کی سب سے امپورٹنٹ وجہ ہے میرے نزدیک، وہ آپ کی منفی اپروچ ہے۔ بہت سارے کرائسس ہمارے سیلف کریٹڈ ہیں، یعنی ایک مسئلہ ہوا فیملی میں، گھر میں، دوستوں میں، ہم نے اتنی بال کی کھال نکالی کہ پتہ نہیں اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا، اور اپنے آپ کو مسلسل اس کی آگ میں جلا رہے ہیں۔ وہ ذہن میں منفی ہر وقت سوچتے، اچھا اس نے یہ کیا، میں نے یہ کرنا تھا، اس نے یہ کہا، میں نے یہ کہنا، یعنی اپنے آپ کو ایک مسلسل ایسی جگ میں ڈالا ہوا ہے جس سے کوئی حاصل نہیں ہے۔ گناہ بے لذت ایک اصطلاح ہے، یعنی ایسا گناہ ہے جس کے ہے نا کہ گناہ سے لذت حاصل ہو، کہ چلو پھر عذاب بھگتنے کا بھی بندہ کہے یہ اس لذت کے بدلے میں، یہ گناہ بے لذت ہے، بس صرف بھگتنا ہی بھگتنا ہے اس کا۔ تو لہٰذا یہ پوری شخصیت کو گدلا کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، آلو دیکھے نا آپ سب نے، آلوؤں کو ایک بیگ میں بھریں اور بیگ کندھوں پہ لٹکا لیں، 1 دن 2 دن 3 دن، 3 دن کے بعد کیا ہوگا؟ ان کے اندر سے اسمیل شروع ہو جائے گی۔ 2 دن کے بعد پھر 2 دن اور گزریں، اتنی بری اسمیل ہوگی کہ آپ کے پاس، یہ ابھی کرنا صاحب میرے پاس بیٹھے ہیں، یہ میرے پاس نہیں بیٹھیں گے۔ پھر آپ سے، یعنی آپ نے اس بیگ کو، آلوؤں والوں کو ہمیشہ اپنے پاس رکھنا ہے، اتنی اسمیل آئے گی کہ کوئی آپ کے پاس بیٹھے گا نہیں۔ پھر آہستہ آہستہ یہ ہوگا کہ جس کمرے میں آپ ہوں گے وہ اسمیل اتنی بڑھ جائے گی اس کمرے میں کوئی نہیں داخل ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو جتنی دیر کے لیے رکھنا تھا آپ نے اس سے زیادہ عرصے کے لیے رکھ دیا۔ یہی آپ کے فکر کے ساتھ ہے، جب آپ منفی چیزوں کو پال کے رکھتے ہیں تو آپ کی پوری شخصیت بدبودار ہو جاتی ہے، آپ آگے راہ ہی نہیں کھول سکتے اپنے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ ماضی کے اس پھڈے میں الجھے ہوئے ہیں جس سے آپ کو آنا کچھ نہیں ہے، آپ کو حاصل حصول کچھ نہیں ہے، آپ ایسے پھڈے میں الجھے ہوئے ہیں۔ اب نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ہر بندہ وہ آلوؤں کے اسمیل کی طرح آپ کے پاس بیٹھنے سے اوائڈ کرتا ہے، یار یہ تو ہے ہی نیگیٹو آدمی۔ آپ اپنی کمپنیوں میں دیکھیں، ایسا بندہ جو نیگیٹو ہو اور اس کو نیگیٹیوٹی کے علاوہ سوچتا ہی کچھ نہیں، خدا را کافر کے پاس بیٹھنے، اس بندے کے پاس نہ بیٹھے، وہ تو آپ کی پوری شخصیت کو ہی ڈیمیج کر دے گا۔ ایک
نیگیٹیولی ہر چیز کو منفی انداز میں دیکھنے والا، اور ایک ناشکرا جو مرضی آ جاؤ یار نن تو ہے ہی کچھ نہیں، ملے ہی کچھ نہیں۔ یہ دو بندے کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ پھر وقت کا غلط استعمال، یہ ہماری کرائسس کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وقت اور نفس ان دو پر ضبط ضروری ہے۔ وقت پر کنٹرول نہیں کرو گے یہ تمہیں کاٹ دے گا، تم نہیں وقت کو کاٹو گے تو وقت تمہیں کاٹ دے گا۔ اور نفس کو اگر تم خیر میں نہیں ڈالو گے، خیر کے کاموں میں، تو یہ تمہیں برائی اور شر کے کاموں میں ڈال دے گا۔ اور سوشل میڈیا کے بعد یہ معاملہ ہمارا بہت بڑھ گیا ہے ویسٹ آف ٹائم کا۔ ویسٹ آف ٹائم سے مراد دوستوں کے ساتھ گپ شپ نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ اس سے آپ اچھی فیل کرتے ہیں، مینٹلی ریلیکس فیل کرتے ہیں۔ ویسٹ آف ٹائم سے مراد وہ وقت ہے جو آپ کا بے مقصد آپ اسکرول کرتے جا رہے ہیں، کچھ حاصل حصول ہی نہیں ہے، گھنٹوں کا گھنٹوں گزر رہا ہے۔ 2 منٹ کے لیے موبائل اٹھاتے ہیں، کوئی میسیج آیا کسی کا گھر سے دوست کا، اور اس کے بعد فیس بک کھلتی ہے یا کچھ کھلتا ہے، اور پھر گھنٹوں کی گھنٹوں گزر جاتے ہیں۔ یعنی اور بھی بہت سارے معاملات ہیں وقت کے ضائع کے، لیکن یہ سب سے بڑا معاملہ ہے آج کل، اور فیل ہی نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا بہت سارے ہمارے کرائسس، آپ 10 سال بعد جب 2 لوگوں کو دیکھتے ہیں اکٹھے، ایک ہی گاؤں سے، ایک شہر سے آئے، ایک کہاں پہنچ گیا اور دوسرا کہاں ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں بتائیے؟ ان کے اندر زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ ایک نے وقت کا دوستوں استعمال سے کیا ہوتا ہے، اور دوسرے وقت کو استعمال کے ٹائم میں وقت کو ضائع کیا ہوتا ہے۔ جب ایک ٹائم ہوتا ہے استعمال کرنے کا، اس کے بعد پھر وہ نتائج نہیں آ سکتے۔ پھر اس کے بعد زندگی کے مقصد کی واقفیت، یعنی زندگی برائے جینا نہیں ہے، زندگی برائے زندگی نہیں ہے کہ آپ نے بس اس کو انجوائے کر کے جینا ہے، نہیں، زندگی کا ایک مقصد ہے۔ ہمارے ہاں عمریں گزر جاتی ہیں، بندہ یہی نہیں پہچان سکتا کہ وہ پیدا کس کے لیے کیا گیا، اس کی یعنی اصل اس کا کمال کس چیز کے اندر ہے، میں نے کیا کرنا ہے کہ میں جلدی ایکسل کر جاؤں اس فیلڈ کے اندر۔ ہم سمجھ 4 کام ایک وقت میں کر رہے ہوتے ہیں، اور آتا ایک بھی سر کا نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ دیکھنا کہ میں کس لیے، اللہ نے ہر بندے کو کسی نہ کسی ایک انفرادیت دے کے بنایا ہے، کوئی اللہ کی ایک مخلوق کے اندر ایسا نہیں، بس اس انفرادیت کو پہچاننا کہ میرے اندر اللہ نے کیا کمال رکھا ہے، یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ پھر جب آپ یہ پہچان جائیں کہ آپ کے ہر ایک کے اندر انفرادی طور پہ وہ کون سی صلاحیت ہے، اس کو پھر پکڑ لی، بس پھر اس پہ دن رات لگا دی، اور ذہن میں رکھ لیں کہ 2 4 5 10 راتوں کی محنت سے قابلیت نہیں آتی، نمبر آ جاتے ہیں۔ قابلیت آئے گی 10 15 سال راتوں کی محنت کے بعد، استقامت کے شامل قابلیت اس وقت آتی ہے۔ تو قابلیت ایسے نہیں آئے گی کہ آپ 4 راتوں کو محنت کر لیں۔ اور پھر آخری وجہ کرائسس کی وہ ہے ہمارے گناہوں کی سزا، جس طرح کہ میں نے بیان کر دی ہے۔ بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے ہی کیے کا رد عمل ہوتے ہیں مختلف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابھی تو اس نے کئی گناہوں کا عذاب روک رکھا ہے، اور بہت تھوڑا ہے جو منتقل کر رہا ہے ہمیں احساس دلانے کے لیے۔ تو یہ ہم نے اب تیسرا حصہ بیان کر دیا کہ یہ جو کرائسس ہوتے ہیں ان کی وجوہات کیا ہوتی ہیں نارمل، یعنی تفصیل میں گئے بغیر میں نے پوائنٹرز کے طور پہ آپ کے سامنے رکھ دیا، باقی تفصیل آپ خود لوگ سمجھ سکتے ہیں۔ اب ہم آخری حصے پہ آتے ہیں، سیکنڈ لاسٹ پارٹ پہ، کہ جب یہ کرائسس آ جائیں تو ان کو اب مینیج کیسے کرنا ہے۔ اور اس کے لیے ظاہر ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑی ہمارے پاس نہ کوئی رول ماڈل ہے نہ کوئی ذات ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ مصائب اور اذیت انبیاء پر آتی ہیں۔ اب ان کو آپ نے کیسے ٹیکل کرنا ہے، اب میں آپ کے سامنے سیرت النبی کا کچھ چیپٹر رکھنا چاہتا ہوں، پوری تفصیل جو ہم نے بیان کر دی 3 حصوں میں، اس کی روشنی میں کہ اب مینجمنٹ آپ نے کیسے کرنی ہے۔ پہلے میں آپ کو سچویشن بتاؤں گا، پھر اس سچویشن میں بتاؤں گا جو اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے اس سچویشن کو مینیج کیا، یعنی انہوں نے کیا اور ہمارے لیے بطور سنت اور بطور طریقہ اس کو چھوڑا۔ مکی دور کی مشکلات سے کون شخص ہے جو آگاہ نہیں ہے؟ ہاتھ کھڑا کیجیے۔ سب آگاہ ہیں مکی دور کی مشکلات سے۔ مکی دور میں کیا تھا؟ توحید کی دعوت کا آغاز ہوا، سخت قسم کی مشکلات تھیں، کہیں سے کوئی ظاہری مدد نہیں تھی، بے سر و سامانی کا عالم تھا، بہت کم لوگ تھے، ایک قریبی حلقہ تھا جو اسلام قبول کر چکے تھے۔
اب ایسی صورت میں، اور ایک طویل عرصہ گزر گیا تھا، کئی سال گزر چکے تھے، 5-6 سال کے بعد حضرت عمر فاروق، حضرت حمزہ، یہ لوگ پلٹے واپس۔ اب انسان ہے نا، رسول اللہ انسان تھے، انبیاء سارے کے سارے کیا ہیں؟ انسان ہیں، اور وہ تمام عوارض جو ایک انسان کو لاحق ہوتے ہیں وہ نبی کو بھی ہوتی ہیں۔ تو ایک بطور انسان جو جد و جہد کر رہا ہے عملی سطح پر، اور اس پوائنٹ کو مد نظر رکھنا ہے جس پر میں بات کر چکا ہوں کہ دعوت کے کام میں معجزات نہیں ہوتے، اور معجزات کے ذریعے اللہ چاہتا تو 1 منٹ میں کایا پلٹ دیتا، اور سب کو جنہوں نے بعد میں ایمان قبول کیا سب کو اسی لمحے کیوں نہیں ایمان دے سکتا تھا۔ سنت کیسے بنتی خاتم الانبیاء کی؟ انسانی سطح پر جد و جہد کروا کے اللہ تعالیٰ نے نتائج پیدا کروانے کی سنت کو جاری کرنا تھا رسول اللہ کے ذریعے اور صحابہ کرام کے ذریعے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ اب یہ کیفیت ہے، بے سر مشکلات ہیں، مایوسی ہے، ظاہراً کچھ نہیں، اور جو 4 لوگ 10 لوگ آئے ہیں ان کا کیا حال ہوگا؟ حضرت بلال کے ساتھ کیا ہوتا ہے آپ اندازہ، یعنی ایون کہ حضرت بلال تو چلے غلام تھے ابتدائی دور میں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ یعنی مالدار فیملی سے، ان کا چچا ان کو اس چٹائی میں بند کر کے دوسری طرف سے آگ جلا دیتا اور دھواں دیتا، یعنی جو 4 لوگ آئے ہیں وہ کتنی شدید ترین مشکلات کا شکار ہے۔ ایک انسان سوچتا ہے نا، اب یہ سوچ اس کیفیت کو سامنے رکھیں، اللہ تعالیٰ نے اس کیفیت کو ٹیکل کرنے کے لیے، اب رسول اللہ نے اس کو ٹیکل کیسے کیا؟ اللہ کی ہدایت کے مطابق سورہ علم نشرہ نازل ہوتی ہے اور فرمایا ان مع العسر یسرا، اے محبوب ہر تنگی کے بعد ہم نے آسانی کو رکھا ہوا ہے۔ یعنی کرائسس کو وہ مینج کر سکتا ہے جو اندھیرے سے روشنی دیکھنے کی اہلیت رکھتا، بند گلی سے رستہ نکالنے کی اہلیت رکھتا۔ اب دیکھیں اللہ نے اپنے رسول کی اپنا جو سوچنے سمجھنے کی ڈائریکشن تھی وہ کیسے اس کو موڑا، فرمایا کہ محبوب بے شک بہت مشکلات ہیں لیکن ہم نے ہر مشکل کے ساتھ آسانی جوڑی ہوئی ہے، اس کے ساتھ آسانی۔ آپ سمجھ رہے ہیں ہدایت؟ اگلا دیکھیے، اس کے بعد آپ دیکھیے دوسرا پہلو جو تھا مکی دور میں، یہ اسی دعوت کے پہلو یہی ہوتے ہیں، سب سے پہلے انکار، دوسرا استہزاء مذاق اڑانا، تیسرا استہزاء کے بعد پھر مخالفت کے بعد پھر تصادم ٹکراؤ، پھر اس کے بعد پروپوگنڈے آفرز کہ کہیں کوئی دعوت حق سے دستبردار ہو سکتا ہے تو ہو جائے، پھر جا کے کامیابی۔ تو یہ پورا کا پورا سلسلہ، اب اس میں پروپوگنڈے شروع ہو گئے کہ مکہ میں کوئی شخص آتا، انہوں نے امام بن ہشام نے اس کو لکھا اور بہت سارے سیرت نگار، کچھ لوگوں کی ڈیوٹی لگا دی کہ جو آئے تاجر آئے، خاص طور پہ تجارت کے دنوں میں، حج کے دنوں میں جو باہر سے قافلے آتے، ان کو کہہ دیا جاتا کہ پن پوائنٹ کر کے کہ فلاں شخص سے جا کے ان ہستی سے نہیں ملنا، یہ تو بھائیوں سے بھائیوں کو جدا کر دیتا ہے، باپ سے بیٹوں کو جدا کر دیتا ہے۔ اب یہ ایک پروپوگنڈا تھا اور یہ پوری شدت سے ہو رہا تھا، اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارکہ پر بوجھ آیا، اللہ تعالیٰ نے سورۃ نازل کر دی اور فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ آپ کے خلاف پروپوگنڈا کر رہے ہیں، اے محبوب جن کا جو آپ کو نہیں جانتے اور آپ کا تعارف ہی نہیں، ہم ان کو استعمال کر کے ان کے ذریعے آپ کا ذکر بلاتے اور آپ کو متعارف کروا رہے ہیں ان کے ذریعے۔ دیکھیں سوچنے سمجھنے کا انداز بدل دیا، مینجمنٹ ساری کی ساری آپ کو دیکھنے سمجھنے کے انداز سے متعلق ہے، بس مینجمنٹ کوئی ایسی شاء نہیں ہے کہ اس میز کو موٹے پہ اٹھا کے ہم نے باہر لے جانا اور ایک جگہ پہ رکھنا تو مینیج ہو کرنے۔ آپ اگر اپنی سوچ پر، اپنے اعصاب پر کنٹرول رکھتے ہیں تو آپ مینیجر ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی بھی ایسی ہیجانی کیفیت میں اپنے اوپر بھی ضبط نہیں رکھتے تو پہلے اس ضبط کی طرف جائیے، یہ مینجمنٹ بڑی بات کی چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ہم تو آپ کا ذکر ان کے ذریعے بلند کر رہے ہیں، اسی منفی عمل کو دیکھنے کے ایک مثبت طریقہ متعارف کروا دیا۔ یعنی ضروری نہیں ہے کہ ہر عمل کو، ہر شے کو جو ظاہراً غلط بھی لگ رہا ہے، غلط انداز سے دیکھا جائے، اس کو درست انداز سے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ اب جب غلط انداز سے دیکھیں گے تو وہ آپ کے اندر ایک غصہ اور نفرت اور بدلے کی فضا کو پیدا کرے گا آپ کے اندر، لیکن جب اس کو مثبت انداز میں دیکھیں گے تو وہی آپ کے اندر ایک اطمینان کی کیفیت کو جنم دے گا۔ تو آپ کی تمام تر کیفیات آپ کی سوچ کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، یہی سوچ کو ہی تو ضبط میں رکھنا اصل کمال ہوتا ہے، اور یہ بڑا مشکل کا
سب سے زیادہ ریاضت اگر کسی چیز میں چاہیے تو آپ کی سوچ اور سمجھ پر ضبط رکھنے کے لیے چاہیے۔ مولانا روم فرماتے تھے کہ انسان کی شخصیت اس کے افکار و نظریات اور سوچ ہے، باقی تو گوشت پوست ہے سارا۔ تو اصل شخصیت کیا ہے؟ وہ سوچتا کیا ہے۔ تو ہم کپڑے شپڑے پہن کے جو اپنا ظاہر ٹھیک کرتے ہیں، ہمیں ساتھ اپنے باطن کو بھی ٹھیک کرنا ہے، اور باطن ٹھیک تب ہوگا جب ہمارا سوچنے کا، چیزوں کو دیکھنے کا انداز ٹھیک ہوگا۔ یہ بڑی مشکل بات ہے، اس پر بہت کام کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر اس کے بعد تیسرا دیکھیے، مسلمان 13 سال مکی زندگی اقلیت میں رہے، کم ہے تعداد میں، ہر قبیلہ ظلم کر رہا ہے، پیس رہا ہے، دبا رہا ہے۔ انسان ہے نا، سوچتا ہے کہ یہ تو عجیب کیفیت ہے۔ اب اس سے بڑا کرائسس ہم میں سے کسی کو کیا آنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہ کیفیت آئی، تو فرمایا قرآن مجید نے، کم من فئۃ قلیلۃ، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ چھوٹے کا محبوب اگر تعداد میں تھوڑے ہیں تو پریشانی کی بات نہیں ہے۔ یہ ایک قانون ہے کہ اللہ بعض اوقات تھوڑے گروہ سے بڑے گروہ کو مروا دیتا ہے، فتح دے دیتا ہے، غالب کر دیتا ہے۔ دیکھیں، دیکھنے سمجھنے کا انداز بدل دیا۔ یہ ہے بنیاد کرائسس مینجمنٹ کی، کہ آپ دیکھتے کیسے ہیں اس کرائسس کو، اس مسئلے کو آپ دیکھ کیسے رہیں گے، اور پھر کیا آپ کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ آپ اس مسئلے کو، یہ گلاس ہے، اس کو اب میں کھڑا ہو کے اگر دیکھوں تو میں اس کو اوپر سے بھی دیکھ رہا ہوں، دائیں سے بھی بائیں سے بھی میرے، اور اگر میں اس کو یہاں رکھ کے دیکھوں تو بتائیے مجھے اس کی کون سی کیفیت نظر آئے گی؟ جتنی اتنا حصہ میرے سامنے بس، اور میں اتنے کو دیکھ کر اگر اتنے کے بارے میں فیصلے شروع کر دوں گا تو کیا ہوگا؟ جی 10 منٹ میں وائنڈ اپ کر دیں تو کیا ہوگا آپ کے سامنے؟ بس یہ دیکھنے سوچنے سمجھنے کا انداز کرائسس مینجمنٹ کی بنیاد ہے۔ جو شخص اپنا ٹیمپرامنٹ لوز نہیں کرتا اور منفی اثرات خود پر غالب نہیں ہونے دیتا، یہ دو چیزیں، ٹیمپرامنٹ لوز نہ کریں اور منفی اثرات خود پر غالب، یہ نہیں کہ آپ کی پوری شخصیت جل رہی ہے۔ واہ واہ، کیا میرے ذہن میں بات، امام حسن علیہ السلام تشریف فرما تھے اور ایک شخص آیا اور امام حسن کو ملعون کہا۔ استغفر، آپ اندازہ کر لیں حضور کے ساتھ رکھ، امام حسن نے اس کو تحفہ بھیجا، چلا گیا۔ غلام نے کہا کہ حضرت اس نے اتنی بڑی گستاخی کی، آپ نے تحفہ دے دیا۔ تو امام حسن نے کیا خوب فرمایا، امام حسن فرماتے ہیں اس کو یہ حقدار تھا چونکہ اس نے ہمارے صبر کا دریا بہا دیا تھا، یعنی اس کے عمل کے نتیجے میں مجھے جس تحمل کا مظاہرہ کرنا پڑا عام حالات میں تو نہیں نہ ہوتا، تو لہٰذا اس کا کریڈٹ اس کو جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں دیکھنے کا انداز کیسا ہوتا ہے۔ اس کے بعد غزوہ احد آتا ہے، بدر میں ایک ہوا بن گئی، مسلمان کو فتح ہوئی، غالب اسلام بطور قوت مانا گیا۔ احد میں سارا معاملہ پلٹ گیا، الٹ ہو گیا، ادھر 70 کفار شہید ہوئے تھے، ادھر 70 صحابہ کرام مسلمان شہید ہو گئے۔ انہوں نے کہا جی معاملہ برابر ہو گیا، اب ہم تیسری جنگ میں حصہ تمام کریں گے۔ اب یہ ایک کیفیت تھی جو حضور پر بھی اور سارے مسلمانوں پر تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی مینجمنٹ کیسے بتائی؟ ان یمسسکم کرہ فقد مس القوم کرہ، فرمایا کہ یہ جو تم پر پہنچی ہے تکلیف، یہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی پہنچ چکی ہے، دوسرے گروہ پر۔ تلک الایام نداولها بین الناس، اس طرح ہم لوگوں میں یہ دن پلٹتے رہتے ہیں محبوب، یہ پریشانی کی بات نہیں ہے، یہ دن پلٹتے رہتے ہیں۔ اگر یہ آیا ہے تو پھر وہ پلٹ کے بدر والی فتح دوبارہ بھی آئے گی۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ وہ طریقے۔ اب اسی طرح اب دیکھیے فتح، اس میں صلح حدیبیہ میں دیکھیے، حضرت عمر فاروق جیسا بندہ کہتا ہے ابو بکر صدیق کے پاس، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ حضور کے پاس ہم حق پر نہیں، اگر ہم حق پر ہیں تو ان کمزور شرائط پہ صلح کیوں کر رہے ہیں؟ یہ ایک ان کے دیکھنے کا انداز تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کو کیا فرمایا کہ اس کو کیسے دیکھنا ہے؟ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ ہم اس کو یعنی کرائسس مینجمنٹ یہ ہے کہ آپ دیوار کے پار بھی دیکھ سکیں کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے۔ فرمایا کہ معبود یہ تو فتح مبین ہے۔ مسلمانوں کو وہ جنگ بندی ہوئی، موقع مل گیا دعوت کا، اس سے پہلے موقع نہیں تھا، جنگ در جنگ، احد میں زور میں 2 ہجری جنگ، 3 ہجری جنگ، 4 ہجری جنگ، تو وہ موقع مل گیا۔ اس کے بعد جو 2-3 سال دعوت کا کام، اسلام کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔
تو یہ کرائسس مینجمنٹ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں۔ اب اس کے لیے کیسا بندہ کرائسس مینجمنٹ کر سکتا ہے اور کون سی نفسیات چاہیے کرائسس مینجمنٹ کے لیے، بس یہ آخری حصہ۔ ٹائم چونکہ نہیں ہے مجھے انہوں نے دے دیا، تو میں پھر صرف چیزیں گنوا دیتا ہوں، کبھی دوبارہ موقع ملا تو اس پر بات کر لیں گے۔ کرائسس مینجمنٹ وہ کر سکتا ہے جس کا اللہ پر توکل ہوتا ہے، ورنہ کرائسس مینجمنٹ نہیں ہوتی۔ اگر آپ کوئی شے اس کے سہارے چھوڑ نہیں سکتے اور ہر شے کے نتائج ابھی اپنے ہاتھ میں اور فوری چاہتے ہیں، یہ دنیا کا نظام نہیں ہے، ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کی پھر آگے مثالیں ہیں، بہت ساری چیزیں۔ غار ثور کے اندر آپ دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ کیا ہوتا ہے، پیچھے سے وہ کفار مکہ نے ریکی کروا کے بالآخر وہ اس تک پہنچ گئے، قدموں کے نشان اور سارے معاملات سے۔ امام ابن ہشام نے لکھا کہ وہ لوگ تلوار لے کر اس غار کے دہانے کے اوپر تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم اوپر حضرت ابوبکر اوپر دیکھتے تھے تو ان لوگوں کی ٹانگیں اور ہاتھ میں لٹکی ہوئی تلوار نظر آتی تھی۔ یہ کیفیت ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق اضطراب میں آ گئے۔ رسول اللہ نے ایک جملہ فرمایا، حضور فرماتے ہیں کہ ابوبکر، جب ابوبکر کا اضطراب دیکھا نا رضی اللہ تعالیٰ، فرماتے ہیں کہ ابوبکر تیرا ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہو؟ بس اس ایک جملے نے ساری کیفیت دی۔ اس کے بعد پھر آیات نازل ہوئی، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، اور وہ سکینہ نازل ہو گئی۔ تو توکل کے اب یہ اس سے بڑی کرائسس مینجمنٹ کوئی تھی؟ یعنی جان کے لالے ہیں، دشمن سر پہ کھڑا ہے اور بس ایک لمحہ اس نے قدموں کی طرف دیکھنا ہے تو نیچے دیکھ لینا بیٹھے ہوئے۔ تو اس شدید ترین سچویشن اور ہیجانی کیفیت کو حضور نے کیسے مینج کیا؟ بذریعہ توکل۔ توکل کے بغیر چیزیں مینج نہیں ہو سکتی۔ پھر دوسری چیز جو اس کے لیے ضروری ہے وہ پازیٹیو اپروچ، ہر ایک کے لیے خیر چاہنا۔ یہ ہمارے ہاں بہت کم ہے، معذرت، ہم سب میں بہت کم ہے۔ ہماری اگر کسی کے ساتھ اختلاف ہے، دشمنی ہے، تو ہم اس کا بھلا نہیں چاہتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن نے فرمایا تلک الآیات الکتاب المبین لعلک باخع نفسک الا لا یکونوا مؤمنین۔ اے محبوب، یہ جو کفار ایمان نہیں لا رہے آپ کی کوششوں کے باوجود، کیا اس غم میں کہ وہ ایمان نہیں لا رہے اور اپنی جان عزیز کو گلا دیں گے، ضائع کر دیں گے؟ یہ کیفیت تھی، اتنے حساس تھے دوسروں کی ہدایت کے لیے۔ تو کرائسس مینجمنٹ وہی شخص کر سکتا ہے جو ہر ایک کا خیر خواہ ہوتا ہے۔ چونکہ اگر کوئی ہر ایک کا خیر خواہ نہیں تو وہ کہیں نہ کہیں ایسا بلنڈر کرے گا کہ وہ مینجمنٹ کی بجائے ڈس مینجمنٹ ہو جائے گی ساری کی ساری۔ پھر تیسرا پہلو جو ہوتا ہے اس حوالے سے وہ ہوتا ہے کہ تکبر سے عاری ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص تکبر سے عاری نہیں ہے، وہ تکبر ایک ایسی اینک ہے جو آپ کو چیزوں کا رنگ ہی اور دکھاتی ہے، تو آپ نے فیصلہ کیا درست کرنا ہے۔ حضور اس حوالے سے فرمایا کرتے تھے، ایک بڑی خوبصورت دعا، مسند احمد میں ہے، ترمذی۔ حضور فرماتے تھے کہ باری تعالیٰ میں چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایک معاملہ پیش آیا ابو جہل کے ساتھ، اس کے بعد فرمایا کہ اگر آپ کہیں تم پوری وادی مکہ کے پہاڑوں کو میں سونے کا بنا دوں اور یہ آپ کے ساتھ چلے، تو حضور نے فرمایا، اب اس کا جواب تھا جو جبرائیل لائے تھے، فرمایا کہ میرے رب، میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن سیر، مجھے یہ پہاڑ نہیں چاہیے سونے کے، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ایک دن سیر ہو کے کھاؤں اور ایک دن بھوکا رہوں۔ کیوں؟ چونکہ بھوک لگے گی تو میرے اندر تکبر نہیں، عاجزی پیدا ہوگی اور مجھے لوگوں سے ہمدردی ہوگی، اور جس دن میں شکم سیر ہو کر یعنی پیٹ بھر کے کھاؤں گا اس دن تیری شکر کے جذبات اٹھیں گے۔ تو یہ نفسیات آپ کو چاہیے ہوتی ہیں کرائسس مینجمنٹ کے لیے۔ پھر ان بحرانوں سے صرف وہ شخص ٹکرا اور جیت سکتا ہے جو بہادر ہوتا ہے، بزدل بندہ نہیں جیت سکتا، یہ بات ذہن میں رکھ لیں۔ کیونکہ بہرحال آپ نے انسانی سطح پر چیزوں کو ٹیکل کرنا ہے، نتیجہ تو اللہ جانتا ہے بعد میں کیا ہونے والا ہے۔ تو ایک دفعہ تو آپ نے جہاں ہتھیلی پہ رکھ کے اترنا ہوتا ہے، تو بزدل بندہ کرائسس مینجمنٹ نہیں کر سکتا۔ اب 8 ہجری میں غزوہ ہوتا ہے حنین، شدید خراب
مسلمانوں کی حالت ہوگی، حالانکہ بہت بڑی تعداد میں تھی. 10,000 پیچھے سے آئے تھے مدینہ سے، 2,000 نئے مسلمان ہوئے، 12,000 کا لشکر. لیکن انہوں نے اتنی زبردست قسم کی تیر اندازی کی تھی خط بنو حوازن نے کہ معاملات خراب ہو گئے. سارے میدان چھوڑ کے اپنی اپنی جان کے لیے سائڈوں پر ہو گئے. حضور درمیان میں اپنی گھوڑے پر تھے اور میدان نہیں چھوڑا. فرماتے ہیں انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب لا کذب، میں اللہ کا نبی ہوں اور عبد المطلب کا بیٹا ہوں. کہاں جا رہے ہو؟ واپس آؤ، واپس آؤ. اتنی آخری درجے کی شدید ترین کیفیت میں بھی حواس کو قابو میں رکھنا اور پیچھے نہ پلٹنا، پیچھے نہ ہٹنا، یہ بڑا ضروری ہوتا ہے. پھر اگلا پہلو یہ ہے کرائسس مینجمنٹ اگر آپ نے درست طور پہ کرنی ہے تو آپ کو دنیا کے ساتھ آخرت کو ایک پیکج کی صورت میں دیکھنا ہوگا اور نگاہ آخرت پہ رکھنی ہوگی، کیونکہ یہ دنیا عمل اور آزمائش کی جگہ ہے اور آخرت جزا کی جگہ ہے. اگر آپ یہ چیز اس طریقے سے نہیں کریں گے تو معاملات صحیح طور پہ نہیں چل سکتے. حضور اسلام نے فرمایا، یہ امام احمد نے بھی بیان کیا، مشکات میں بھی ہے، ترمذی میں بھی، ابن ماجہ میں بھی، فرمایا کہ میں وہ کچھ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے اور وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے. اور آسمان میں 4 انگلی کے برابر بھی ایسی جگہ نہیں جہاں کوئی فرشتہ سر بسجود نہ ہو. پھر فرمایا خدا کی قسم اگر تم وہ جانتے جو میں جانتا ہوں تو بہت کم ہنستے اور بہت زیادہ روتے. اس حدیث کو بیان کرتے ہیں حضرت ابو ذر اور وہ کہتے ہیں اس حدیث کے آخر میں، جب میں نے یہ حدیث سنی حضور کے زبان سے تو میں کہتا تھا کاش میں درخت ہوتا جو کاٹ دیا جاتا. آپ اندازہ کریں. اب یہ کیا تھا؟ یہ جو حضور بیان فرما رہے تھے کیا یہ لوگوں کے لیے تھا؟ یہ آپ کی اپنی نفسیاتی کیفیت تھی. دعائیں جو ہوتی ہیں ان کو اس انداز سے دیکھا کریں. دعا تو باطنی کیفیت کا اظہار ہوتا ہے جو بندہ اللہ سے کر رہا ہوتا ہے. تو گویا رسول اللہ ان کیفیات میں رہتے تھے، یعنی وہ ہمہ وقت اپنی جواب دہی کے احساس میں رہتے تھے. تو جب آپ ہمہ وقت اپنی جواب دہی کے احساس میں رہیں گے تو لوگوں سے جواب لینے آپ بند کر دیں گے. ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ ہر بندہ کسی دوسرے سے کے لیے چارج شیٹ بنا کے پھر رہا ہوتا ہے. یہ معاملہ خراب ہے. ایسا شخص آ کے، اور اگلی جو سب سے امپورٹنٹ ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے، جب تک آپ برتر نفسیات کا خاتمہ نہیں کرتے، یہ نہیں سوچتے کہ میں سپیریئر ہوں اور میں فلاں اور میں فلاں، پروٹوکولز کا خاتمہ نہیں کرتے، آپ اچھے مینیجر نہیں بن سکتے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی کے اندر پروٹوکول نام کی کوئی شے نہیں تھی. ہمارے ہاں پروٹوکول کلچر نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہر شے کو. پروٹوکول کوئی تکریم کا معیار نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں. ہٹو بچو، یہ کوئی معیار نہیں. اب سنیے، بدر کا موقع ہے، 3 آدمی ہیں، 1 سواری ہے. بدر 3 آدمی 1 سواری، اور 3 کون ہیں؟ ایک حضرت مولا علی ہے، حضرت ابو لبابہ ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک اونٹ ہے. باری باری چڑھتے ہیں اور اترتے ہیں. جب حضور کی باری حضور علیہ الصلوۃ والسلام نیچے تشریف لے آتے ہیں تو حضرت علی کہتے ہیں یا رسول اللہ میں چلتا ہوں آپ کی جگہ، آپ اوپر بیٹھیں. یہی حضرت ابو لبابہ کہتے ہیں. تو حضور کیا فرماتے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں کہ تم چلنے میں مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں اور میں اللہ سے اجر لینے میں تم سے کم حاجت مند نہیں. آپ اندازہ کریں، برتر نفسیات کی جڑ کاٹ کے رکھتی. کوئی اس طرح کا تصور نہیں ہے. یہ جو برتری کی نفسیات ہیں، ہٹو بچو، نہیں، اس کی قابل قبول نہیں. یہ ابو جہل کی نفسیات ہے. ابو جہل کو جب بدر میں قتل کیا گیا نا، یہاں سے مارنے لگے موز اور مار، تو وہ ان کو کہتا ہے کہ میرا سر گردن یہاں سے کاٹنا، یہ میرا بڑا محبوب واقعہ ہے، یہاں سے کاٹنا. تو انہوں نے پوچھا کیوں؟ کہتا ہے جب مقتولین میں میرا سر پڑو تو دوسروں سے اونچا نظر آئے. یہ جو دوسروں سے اونچا دکھنے کی ہمیں لت پڑ گئی ہے نا، اس نے تباہ، یعنی ایکچولی یہ وہ شخص کرتا ہے جو ایکچولی اونچا نہیں ہوتا. ورنہ حدیث پاک سے بخاری کے اندر کہ اگر کوئی شخص مثبت طریقے سے جد و جہد کرے اور اللہ پر توکل کرے تو اللہ تعالیٰ ایسے اسباب میسر فرماتا ہے کہ وہ بلند ہو جاتا ہے. وہ ایک اور نظام ہے بلند کرنے کا، اس طرح سے نہیں. تو لہٰذا اس نفسیات سے پاک کریں گے تو تب معاملہ ہوگا. ورنہ آپ نے کرائسس مینجمنٹ کیا کرنی ہے؟ آپ تو خود اپنے احساس کمتری کا شکار ہے. ہمہ وقت مجھ سے یہ نہیں پوچھا گیا، مجھے یہ نہیں کہا گیا، میرے ساتھ یہ نہیں کیا گیا، میرا دروازہ نہیں کھولا گیا. یہ تو پھر یہی ہوگا. آخری چیز، کرائسس مینجمنٹ وہ شخص کر سکتا ہے جو دوسروں کی رائے کو ویلیو دینے والا ہو، مشاورت کرنے والا ہو.
عقل کل نہ خود کو سمجھتا ہوں، اور اپنی بات کی مخالفت یا اس کے اگینسٹ رائے دینے کو خلاف ادب نہ سمجھ. ہمارے یہاں تصوف بھی بدل گیا سارا کا سارا. یعنی آپ کسی کے سامنے اپنی رائے کا اظہار کریں یا رائے سے اختلاف کریں کسی بڑے کی، تو اس کو خلاف ادب سمجھا جاتا ہے، حالانکہ یہ کوئی خلاف ادب. صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رائے سے ادب کے ساتھ اختلاف کرتے، اپنا پوائنٹ آف ویو دیتے، رسول اللہ سنتے اور بعض اوقات اپنی رائے واپس لے کے ان کی رائے پر عمل کرتے. بدر فتح ہوا، بتائیے کہ نہیں ہوا؟ بدر کے خیمے پتہ کہاں لگے ہوئے تھے؟ حضور تشریف لائے تو حضور نے خیمے لگوا دیے. ایک صحابی آتی ہیں اور وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ خیمے اللہ کے حکم سے بذریعہ وحی لگائے ہیں؟ حضور نے فرمایا نہیں، ہم تو آئے ہیں اور یہ جگہ مناسب لگی میں نے لگوا دی. وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں مقامی ہوں، جنگی نقطہ نظر سے یہ خیمے یہاں ٹھیک نہیں ہے، یہ یہاں ہونے چاہیے. حضور نے خیمے اتروائے اور وہاں لگائے جہاں اس صحابی کا مشورہ تھا، اور جہاں پر فتح ہوئی، غزوہ بدر میں فتح ہوئی، یہ وہ والی جگہ تھی خیمے. میں دیکھ کے آیا ہوں خود وہ جگہ جہاں پر خیمے تھے اور جہاں سے اٹھوا کے وہ صحابی نے لگوائی. اتنی دوسروں کی رائے کو ویلیو دینا، تو یہ کتنا بڑا کرائسس تھا بدر والا. ایک بحران آ سکتا تھا نا. اگر حضور نے خود فرمایا کہ اگر یہ لوگ باری تعالیٰ یہ مٹ گئے تو پھر زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. لیکن کیا ہوا؟ مشاورت کے ذریعے اس کرائسس کو مینیج کیا. تو لہٰذا ان سب چیزوں کو مد نظر رکھیے گے تو آپ کرائسس مینجمنٹ کر سکیں گے. چلیں ایک اور پہلو سامنے آیا، امپورٹنٹ ہے، میں چلتے چلتے بتا دوں. اپنے جذبات، اپنے آپ کو جذبات سے عاری رکھنا، جذبات پر قابو رکھنا اور حقائق کی دنیا میں رہنا، یہ بڑا ضروری ہے. حضرت علی کا ایک واقعہ آپ کو بتاؤں. غزوہ صلح حدیبیہ ہوتی ہے اور حضور کا نام محمد رسول اللہ لکھا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں اگر رسول اللہ مانتے تو لڑائی کس بات کی تھی، اس کو مٹائیے. حضرت علی فرماتے ہیں نہیں، میں تو نہیں مٹا سکتا. ایک جذباتی بات تھی. حضور علیہ السلام نے خود پکڑ کے مٹا دیا. انہوں نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں، اس میں کیا شک ہے، لیکن آگے بڑھنے کے لیے ایک معاملہ آ گیا، بس ٹھیک ہے کر دیں، کوئی حرج نہیں. تو جذبات کی رو میں خود کو یوں ڈال دینا اور چھوٹی چھوٹی بات کا یوں ایشو بنا دینا کہ اب سٹرک ہو گیا معاملہ، آگے نہیں بڑھ سکتا، یہ درست نہیں ہوتا. تو لہٰذا یہ میں نے کچھ چند ایک پہلو جو اللہ کو منظور ہوئے آپ کے سامنے بیان یہ کیے کہ بہتر مینیجر وہ ہوتا ہے جو، اور پھر میری کوشش یہ تھی کہ صرف بتاؤں نہ، اس کے ہر ایک کے ساتھ میں نے ایک سنت کا، سیرت کا کوئی نہ کوئی ایک حدیث یا ایک واقعہ یوں جوڑا تاکہ آپ کو اس کی انڈرسٹینڈنگ بھی ہو جائے کہ وہ معاملہ کیا تھا، کس صورت میں پیش آیا، اور الٹیمیٹلی پھر اس کا کیا حل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کیا حل نکالا. تو امید ہے کہ ہم نے کچھ نہ کچھ اپنے موضوع پر بات چیت کر لی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سب سے پہلے مجھے خود اور پھر آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہی ہماری شخصیتوں کی پروان چڑھانے کا اور تعمیر شخصیت، یہ جو ہم بڑی بڑی اصطلاحات بولتے ہیں نا، اس کا رستہ، ٹریک یہ والا ہے. شخصیت، اس کو آپ کرائسس مینجمنٹ کا عنوان اگر ہٹائیں تو یہ تعمیر شخصیت کا پورا نصاب تھا جس پر آج ہم نے بات کی.